بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 254، 255 اور 256۔ سجدے کے دوران بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ جی ہاں، مرد کو بازو پہلوؤں سے الگ رکھنے کا حکم ہے۔ آئیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن اکرم خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ وادی نمرہ کے مقام قا میں تھا، وہاں سے کچھ سوار گزرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، یہ منظر آج بھی میری نگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یعنی حضور علیہ السلام کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حضور میرے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا محبتیں ہیں، کیا عقیدتیں ہیں صحابہ کی حضور کے ساتھ، اور حضور کی عظمتیں، حضور کی شانوں کے کیا کہنے۔ آئیے حدیث نمبر 255، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص سجدے میں جائے تو اعتدال کے طور پر بیٹھے اور اپنے بازوؤں کو یوں نہ بچھائے جیسے کتا اپنے پاؤں بچھاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ بہت سارے صحابہ اور اہل علم کے نزدیک سجدے میں اعتدال یعنی طریقے کو، اعتدال مندانہ طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ ان حضرات کے نزدیک درندوں کی طرح ہاتھ پاؤں بچھانا مکروہ ہے، یعنی کہ ایسے نہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ایک اپنی حدود میں رہ کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے میں اعتدال کرو اور کوئی بھی شخص اپنے بازوؤں کو نماز میں یوں نہ بچھائے جیسے کتا بچھاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا مقصد ہے صرف آپ کو اور اپنے آپ کو دین کو سمجھانا۔ میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھا رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، جو چینل دیکھتے ہیں سبسکرائب کریں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، مت ادھر ادھر کی باتوں پہ کان دھرا کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے تربیت دیں کہ حضور کا یہ فرمان ہے، کریم آقا نے یہ فرمایا، میرے محبوب نے یہ فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔